بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ وہی ابو حنیفہ ہو جو میرے دادا کی حدیثوں پر اپنے عقل اور قیاس کو تم دیتے ہو فوقیت۔ انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کرے، یہ غلط بات آپ کو کس نے پہنچا دی؟ دیکھیے، اگر میں اپنی عقل کو فوقیت دیتا تو آپ بتائیے مرد کمزور ہے یا عورت؟ امام باقر نے کہا کہ عورت۔ پھر تو وراثت میں دوہرا حصہ عورت کا ہونا چاہیے اور اکرا حصہ مرد کا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مرد کو دوہرا دو اور عورت کو اکرا دو، تو میں اکرا دینے کا ہی فتویٰ دیتا ہوں۔ میں کہاں عقل کو فوقیت دیا؟ تو امام باقر کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہا کہ نماز افضل ہے۔ جب نماز افضل ہے تو حائضہ جب نماز اور روزہ دونوں چھوڑتی ہے تو شریعت کہتی ہے نماز کو چھوڑ دو، روزے کو باقی رکھ کے قضا ادا کرو۔ نماز قضا ادا کرنے کا اصول نہیں ہے۔ اگر میری عقل ہوتی سامنے تو میں کہتا کہ نماز قضا ادا کرو، روزے کو چھوڑو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو چھوڑو، روزے کو لو قضا ادا کرو، تو میں وہی حکم دیتا ہوں، میں اپنی عقل پہ نہیں حدیث پہ حکم دیتا ہوں۔ امام باقر نے کہا کہ ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح کہتے ہو، بالکل صحیح کہتے ہو۔ تو اس طرح ان کا ذہن اپنی طرف سے کیا ہے صاف کیا۔ تو امام باقر رحمہ اللہ اٹھ کے گلے ملے، پھر اس کے بعد اپنی شاگردگی میں لیا اور وہاں پر تحصیل علم انہوں نے لیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ مدینہ اور مکہ اور یہاں سب کا سفر کر کے وہ علم کا ایک بحر بیکراں بن کے واپس لوٹے تو اس وقت حضرت حماد کی مجلسیں عروج پر تھی، یعنی ان کے فتاوے اور ان کی مجلسیں کوفے کے اندر بڑی مشہور تھی۔ تو یہ واپس آئے، پھر اپنے ہی استاد کی شاگردگی اختیار کی اور وہاں پر بیٹھ کے کیا ہے درس سننے لگے، یہاں تک کہ 120ویں ہجری جب حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر لگ بھگ 40 سال ہو چکی تھی، 120 میں حضرت حماد نے انتقال کیا، وفات پائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس مسند پہ بیٹھنے کے لائق تمام شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کے سوا کوئی اور نہیں، تو آپ کو درس دینے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اب یہاں سے باقاعدہ تدریسی انداز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شروع ہوا، 120 سے لے کر 150 تک جہاں ان کا انتقال ہوا ہے، وفات پائی ہے، اس حد تک انہوں نے ہزاروں فتاوے دیے، ہزاروں فتاوے لکھوائے، ہزاروں درس دیے، لیکن کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی۔ یہ ثابت شدہ بات ہے۔ بعد میں آنے والوں نے بہت سی کتابوں کو ان کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ نے لکھا، اور خاص کر مسند امام ابو حنیفہ ایک حدیث کا مجموعہ تیار کر کے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے، جس کے اندر 500 کے قریب احادیث ہیں، وہ باقاعدہ نصاب میں شامل بھی ہیں، بعض مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی مسند حدیث کا مجموعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جو ان سے ملتا ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، وہ کتاب ہے فقہ الاکبر نام کی ایک کتاب، جس کے اندر انہوں نے فقہ کا نام دیا لیکن فقہ نہیں لکھا، اس کے اندر اصل میں عقیدہ لکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل السنت والجماعہ کا صحیح عقیدہ کیا ہے، اس پر انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی کتابچہ لکھا، وہ کتابچہ ہے فقہ الاکبر، جو لکھی ہوئی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات بتلاؤں، جتنے بریلوی حنفی ہیں یا جتنے دیوبندی حنفی ہیں یا جتنے بھی حنفی ہیں دنیا کے اندر، ان سب کا متفقہ کردار کیا ہے پتہ ہے؟ جتنی کتابیں ان سے منسوب نہیں ہیں فقہ میں، جتنی کتابیں بعد میں لکھی گئی، ان سب کو تو امام ابو حنیفہ کی نسبت دے کے ان پر ڈال کے کیا کیا، پوری فقہ کو ملیاں میٹ کیا، پوری فقہ کو رد و بدل کر ڈالا، پورا حدیث کے خلاف بنا دیا مسائل کو۔ جو ایک ثابت شدہ کتاب فقہ الاکبر ہے، ان عقائد کو لے کر یہ اپنے عقائد سنوارتے تو نہیں، انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا اور صاف کہتے ہیں کہ عقیدہ ہم نہیں مانیں گے امام ابو حنیفہ۔ چیلنج کرتا ہوں میں،
کوئی ایک حنفی بڑے کو لے آؤ, پوچھو اس سے امام ابو حنیفہ کو تم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے کہتے ہو کہ امام صاحب کا عقیدہ قبول کرتے ہو؟ صاف کہے گا کہ نہیں بھائی میں عقیدہ نہیں قبول کر سکتا ان کا. ارے جس کا عقیدہ تم نہیں قبول کرتے ہو تم نعرے لگاتے ہو کہ ان کی پیروی کرتے ہو, کیوں؟ معلوم ہے عقیدہ قبول کرے گا تو وہ پکا اہل حدیث بن جائے. وہ اسلاف کے عقیدے پر تھے, وہ اہل السنت والجماعہ کے عقیدے پر تھے. انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, صحیح حدیث میرا مذہب ہے, جہاں بھی صحیح حدیث کو پاؤ اور میرا قول پاؤ اور میرا قول ٹکرائے حدیث سے اٹھا کے پھینکو, دیوار پہ دے مارو, حدیث کو لو. صاف کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ الاکبر کے اندر, اور بتایا ہے جو کوئی یہ نظر مانتا ہو, یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول قبر میں سن رہے ہیں, وہ منافق ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. یہ تو وہی نام لے کر رہے ہیں, ان کے تو پورے پیر کے دکانیں بند ہو جائیں گی, ان کے حلوے مانڈے کہاں جائیں گے, پھر اس کے بعد ان کی تجویریاں بند ہو جائیں گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اہل السنت والجماعہ کے سب سے بڑے امام تھے. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے عقائد پر کتابچہ لکھنے والی شخصیت کوئی ہے اور باقاعدہ اہل السنہ کے نام سے ڈفرنٹ کرنے والی کوئی شخصیت تاریخ اسلام میں پیدا ہوئی تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے, جنہوں نے شیعہ سے الگ کر کے بتایا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے. کیوں؟ حضرات صحابہ کے اندر جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی جنگ صفین, اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی جنگ جمل. یہ سب 36 27 37 یہ 38 یہ سب 2 سال کے اندر ہونے والے واقعات ہیں ہجری کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کیا ہوا, لوگ فرق میں بڑھ گئے. شیعہ کوئی ہو گیا, کوئی کہتا تھا کہ ابو بکر فضیلت نہیں رکھتے علی رکھتے ہیں, کوئی کہتا تھا کہ عثمان فضیلت نہیں رکھتے علی وہاں پر رکھتے ہیں. ہزاروں فرقے, ہزاروں باتیں ہو گئی تھی. ان سب کو اکجا کر کے بتایا کہ پہلی شخصیت فضیلت میں اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہیں, پھر اس کے بعد عمر ہیں, پھر اس کے بعد عثمان ہیں, پھر اس کے بعد علی ہیں, پھر تمام صحابہ قابل التعظیم ہیں. کسی صحابی کے خلاف نہیں جانا, کسی صحابی کو برا نہیں بولنا, کسی صحابی کو گالی نہیں دینا. یہ تمام عقیدتاً لکھ کے سب سے پہلے بنانے والی شخصیت کون ہے پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اس سے پہلے تک ڈفرنٹ کرنے والی شخصیتیں نہیں اٹھی تھی, باقاعدہ علی الاعلان عقیدے میں شامل کرنے والی شخصیتیں نہیں اٹھی تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ ہے اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ. کیسے؟ اللہ کو مانو. کیسے مانو؟ جیسے اس کے صفات آئی. اللہ کا ہاتھ ہے, بولو اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مت بولو کہ اللہ ہاتھ بول کے سلطنت مراد لیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا بادشاہ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, کیا مطلب؟ صحیح مت لمبے لمبے ہاتھ ہیں, یہاں پڑے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے, یہ مطلب کیا؟ نہیں. کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کی سلطنت طاقت بہت وسیع ہے. تو اسی طرح صفات میں تعویل کرنے والے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ جہاں بھی بولتا ہے اپنا ہاتھ, اللہ کو کہیں کو جہاد دے. اللہ کو ہاتھ کا تو کیا کھندا ہے, کونی ہے, 4 انگلیاں ہی, ایک انگوٹھا ہے, ہتھیلی ہے, یہ مانا کیا اللہ کو؟ اللہ کو ہاتھ کا تو اللہ کی سلطنت مراد ہے, تعویل کی. لیکن صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ اللہ کو ہاتھ ہے تو اللہ کو ہاتھ ہے مانو. ہاں کہنی ہے 4 انگلیاں ہی, ایک انگوٹھا ہے, ہتھیلی ہے, نہیں بولیں گے ہم, وہ معلوم نہیں ہم. ہاتھ ہے, ہاتھ ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا, اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے, تو اللہ کا ہاتھ ثابت ہوگا. آج جتنے حنفی ہیں سب کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ کو ہاتھ سب نہیں. آپ پوچھو بڑے بڑے عالم سے پوچھو نا اللہ کہاں ہے, اللہ ہر جگہ ہے نا, بولیے اللہ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں. اللہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے, عرش پر اللہ تبارک و تعالی, یہی عقیدہ ہے. کوئی حنفی آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا عرش پر اللہ ہے. بولو نا, نہیں بولے یہاں کون؟
کیوں؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں، عقیدے کو مانتے ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی. چکما دیتے ہیں عوام کو کہ ہم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ کو مانو تو عقیدے کو مانو ان کی. جب تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر فقہ میں کیوں اتباع کرتے ہو ان کی؟ جب فقہ میں اتباع کرتے ہو تو عقیدہ بھی مان لو. یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بہت بڑا کھیل، گیم، عوام کو بہکانے کے لیے. ورنہ اگر امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو مان لیا جائے تو اہل السنت والجماعہ کے عقیدے کے تحت ان کو کیا بولنا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے نہیں بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے. یہ کیا بولتے ہیں؟ عرش کش نہیں ہے، سب جگہ، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو تب کیا بری جگہوں میں بھی اللہ ہے؟ ہاں، کیسی باتیں کرتے؟ اللہ اگر ہر جگہ ہے تو اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی اور نہیں ہوگا. مکان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، ہال میں بھی ہے، کمرے میں بھی ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ صاف لکھ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. اس کو ماننا ہے، تمہیں صفات میں تعویل نہیں کرنا ہے، غیب میں پکارنا نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں مانگنی ہے، کوئی قبر میں سننے والا نہیں ہے. یہ سب امام ابو حنیفہ کے عقیدے ہیں. جتنے لوگ مارتے ہیں، جتنے لوگ بہت سر پیٹ لیتے ہیں کہ فلاں کا فلاں ہم، یہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سیدھی سیدھی بات کرو. جب ان کا مسلک مانتے ہو تو ان کو عقیدے سے کیوں نکالتے ہو؟ ان کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ جب عقیدہ ان کا خراب تھا تو کیوں امام بناتے ہو؟ یا تو وہ یا تو یہ. تو اللہ کی قسم، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جتنا ظلم بعد میں ڈھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کسی امام پر نہیں ڈھایا. ان کا نام لے لے کے غلط مسئلے، غلط مسائل پہنچائے گئے. اور ان کے سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے حنفی ہیں انہوں نے عقیدے میں حضرت امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ ہم فقہ میں مانیں گے، عقیدے میں ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. ان سے ایک ہی سوال ہے، عقیدہ جب خراب تھا تو تمہارے امام کیوں بن گئے؟ تو اس طرح 120 میں جب تدریس میں بیٹھے امام صاحب، اہل حق، توحید، صحیح عقیدہ، دین کی جس حد تک توضیح ہو سکتی تھی اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور امت کے اندر اس کا احترام، تقدیس، شان جب بلند ہوتی گئی، دیکھا کہ یہ میرا نام لے کے غلط چیزیں منسوب کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو آخری وفات کے قریب صاف کہہ دیا کہ دیکھو اگر میں کوئی فتویٰ دوں اور وہ فتویٰ تمہیں بعد میں جا کے حدیث کے خلاف مل جائے تو میرا فتویٰ اٹھا کے پھینکو، حدیث کو مانو، کیونکہ حدیث ہی میرا بھی مذہب ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی. آج کتنے حنفی ہیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ سب سے اصح ترین روایت ہے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھ. لیکن نہیں جی، تمہارا فرقہ الگ، جی وہ چھوڑ دو، تمہیں اس پتہ کرو نہ کو، ہمارا لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ ہمارا الگ. ارے بدبخت، لکم دینکم ولی دین مسلمانوں کے لیے نازل ہوگی؟ ہاں، وہ تو نازل ہوئی کفار اور مسلمانوں کے درمیان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھوڑی نازل ہوئی. لکم دینکم ولی دین اصح تر روایت یہاں بننے کی ہے. امام ابو حنیفہ تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی اس وقت. انہوں نے تو اثر کو لیا ہے، صرف حضرت علی کا واقعہ ہے، اثر ہے کہ وہ ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، ایک خبر ہے. اس سے صحیح تر روایت وائل بن حجر کی ہے جس میں آیا ہے کہ وہ سینے پر اللہ کے رسول ہاتھ باندھتے تھے. پوری حدیث باقاعدہ صحابی کے ساتھ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم وہی مانیں گے. امام صاحب کیسے جھوٹ بول سکتے؟ غلط. ہم بھی کہتے ہیں امام صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، غلط بول نہیں سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی محدودیت کے لحاظ سے ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی اور انہوں نے بعد میں فتویٰ دے کے گئے ہیں کہ حدیث پہنچ جائے تو تم اس کو قبول کر لو. حنفیت سے نکلتے نہیں ہو تم، تب بھی تم انہیں کو مانتے. اسی طرح فجر سے پہلے کی سنتیں دیکھیے، لاکھ سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی جس کی اقامت کہہ دی گئی، نماز کھڑی ہو جائے تو پھر وہ نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. فجر کی سنت مت پڑھو، پہلے نماز میں شامل ہو جاؤ. اتنی بے ادبی لگتی ہے جب کبھی جاتا ہوں میں فجر میں، خاص کر رمضان میں،
ایک رکعت بھی مکمل ہو جاتی امام کی، پھر بھی یہاں نمازیں چل رہی ہوتی ہیں صحن پہ. کیا کہا تو آتا لیٹ. استاد زیادہ تجھے اہمیت کا خیال ہے تو پہلے آ جانا، بات تکبیر سے پہلے ہے، ایک 5 منٹ پہلے آگے پڑھ لینا سنت. جب امام صاحب فرض کی نیت باندھ لی، تکبیر باندھ لی، اب تم سہارا لیتے ہو امام ابو حنیفہ کا اور کہتے ہو کہ میں صحن کے کنارے جا کے پڑھ لوں گا، جبکہ حدیث میں مانیت آئی ہے کہ امام جس نماز کے لیے تکبیر باندھے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہو مسجد میں، تم وہاں جا کے شامل ہونا. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا لکم دینکم ولی دین، حنفی ہیں جی ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے جو چاہے تم کرتے پھرو حدیث کے خلاف. انہوں نے تو حدیث کی تگودو اور کوشش میں اپنے 30 سال لگائے، ایک ایک مسئلے پہ ہزاروں دن ہزاروں سال اس کے اوپر کیا ہے تحقیقی نظر سے ڈالا. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک فتویٰ نکالا، پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، تو جاتے وقت بھی کہہ کے گئے کہ دیکھو میرے مسائل کو مت دیکھو، حدیث و قرآن کو دیکھو. ہم نے انہی کا نام لے لے کے کیا کیا، شریعت کا ڈھانچہ ہی بدل کے رکھ دیا، اور سب کچھ کرتے رہے ان کے نام پہ، سب کچھ کرتے رہے. پوچھو تو کیا بولتے، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ. مولوی صاحب وہ سب چیزاں میں تمہیں آؤں، کیسے نہ آئیں گے؟ اس امام کی عزت پامال ہو رہی ہو، اس کی حرمت پامال ہو رہی ہو کہ ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ماننے والے کون ہیں، ہم ہیں یا آپ ہیں جو نام نہاد حنفی کہتے ہیں، کہ اس طرح کام کرتے کرتے تقوی و ورع کی اس منزل پہ پہنچے. 140/6 ہجری میں بنو امیہ کی خلافت سب کچھ گئی، بنو عباسیہ آئے، بہت طویل زمانہ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر سب سے پہلا بادشاہ بیٹھا، خلیفہ بیٹھا، ابو العباس السفاح، اس کا نام ہی خون بہانے والا پڑ گیا. عباسی خلافت کا سب سے پہلا بادشاہ، اس کا نام ہے ابو العباس، لقب ہے سفاح، خون بہانے والا، یعنی اتنوں کو قتل کیا، وہ بنی امیہ کے بچے کو چن چن کے قتل کیا، تو اس کا نام ہی سفاح پڑتا ہے. پھر دوسرا آیا ابو جعفر منصور، دوسرا خلیفہ عباسیہ کا. اس خلافت کے زمانے میں اسے محسوس ہوا کہ امام ابو حنیفہ اس کی خلافت اور ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو ایک درمیانی تھے اور وہ انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے اس دور میں، ایک بہت بڑے امام، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کہ ان کے سپورٹ کا انہوں نے اظہار کر دیا، تو اس کو باقاعدہ تنگی میں ڈالنے کے لیے امام ابو حنیفہ کو اس نے بلوایا اور نیت تھی قتل کرنے کی. لیکن ان کا جو وزیر تھا ابو جعفر منصور کا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ بہت اثر رکھتے ہیں قوم کے اوپر، اگر آپ انہیں قتل کر دیں گے تو مسلمان آپ سے بگڑ جائیں گے، حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کو. اس نے کہا کہ کیا کیا جائے، آپ کسی نہ کسی طرح انڈر میں رکھیے. تو جب وہ آئے تو امام ابو حنیفہ کو اس نے کہا کہ میں آپ کو جج کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ قبول کر لیں. نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس کی استطاعت نہیں، میں قبول نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ جھوٹ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ تب تو آپ ہی نے دلیل قائم کر. اس نے پوچھا کیسے؟ دیکھیے جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں کیسا قاضی بنوں؟ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ کو قاضی بنا کے چھوڑوں. اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ قاضی بن جائیں گے تو میرا نام بھی چمک جائے گا، میں انصاف کروں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ٹیڑھے کاموں کے لیے اچھے لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں. ٹیڑھے کام یہ کرتے ہیں، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو 4 لوگ دیکھیں گے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے فوٹو اٹھا لگایا تھا انہیں، کو بتلاتا دیکھ کیا کب بیٹھتا کہ انہیں صحیح میں چھٹایا کہ نہیں، ان کی فوٹو ان کی فوٹو اٹھا میچ کر لیا کہ کیا ہے کہ اللہ بلا وہ معلوم نہیں. لوگوں کو بتانے کے واسطے دیکھو میرا پاور کہاں تک ہے، دیکھو میں ان کے پاس بھی کھڑا ہوں، دیکھو وہاں بھی کھڑا ہوں، دیکھو یہاں بھی کھڑا ہوں. دیکھو کھڑ کو مرنا ہمنا کیا، سیدھا تو رہو، غلط کاموں کے واسطے کائی کو لیتا تو ایسا کام. تو اسی طرح کیا ہے، یہ اصل میں منصور چاہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ اگر عہدہ قبول کر لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ ان کی حکومت میں کام کرتے ہیں تو حکومت اچھی ہوگی نا جی. تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ ڈر رہے تھے میرے نام سے یہ غلط لینا چاہتا ہے، کام تو نہیں ہوگا. انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں لوں گا، لیکن مجبوراً جب خلیفے نے قسم کھا لی تو اس وقت کہا کہ اچھا. پھر پہلے دن جا کے بیٹھے تو ایک قرض کا مقدمہ آیا.
ایک آدمی کہہ رہا تھا انہوں نے قرض لیا اور دوسرا کہہ رہا تھا میں نہیں لیا. جو نہیں لیا کہہ رہا تھا اس کے لیے انہوں نے کہا قسم اٹھاؤ, تو وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے. تو ابھی بادشاہ کی قسم دیکھ کے آئے تھے, یہ اسی کی مجبوری میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈر گئے اندر سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلا کے بولے کہ کتنا بلیا تھا وہ تیرے پاس سے, کیا کہ اتنے 1000 درہم میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں, بھائی قسم نہ کو کھابا چل جاوا تو کر بھیج ڈالے اسے. اللہ کا ڈر دیکھیے, اللہ کی قسم اگر جھوٹ پہ کھا لے تو کیا ہو. تو پھر اس کے بعد سیدھے واپس لوٹے اور منصور سے کہا کہ میرے ہاتھ سے کام نہیں ہوگا, میں نہیں کروں گا آپ کی خلافت میں عدالت. تو کہا کہ پھر تو جیل جائیے. کہا کہ جیل منظور ہے لیکن قضا منظور نہیں. زہد و ورع کا اس سے بڑا بھی کوئی اور واقعہ چاہیے. عہدے کے لیے کتوں کی طرح آج بھاگ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. اگر پاؤں چاٹنا پڑے چاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, سر جھکانا پڑے جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج کے لوگ. لیکن وہ ابو حنیفہ کے نام لینے والوں کے لیے ابو حنیفہ کا اسوہ کہاں گیا رحمہ اللہ کا. انہوں نے تو قضا ان کے قدموں میں آئی, انہوں نے لات مار کے قضا تو بہت دور کی بات ہے, وہ جیل جانا پسند کر لیا. انہوں نے کہا جیل جاؤں گا, قضا قبول نہ کرو, جیل میں ڈال. پھر وہاں سے اذیتیں شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جیل کی تنگی. تو کتنے سال رہ پائیں گے, اسی وجہ سے 4 سال گزرے تھے, جیل ہی میں وفات پائی. 150 پتا ہے کسی کو جو حنفی کہ کیا 11ویں چڑھاتا ہے 12ویں چڑھاتا ہے, پیٹ فل ہوگا تو بھی کیا ہوتا, ابھی ذرا کھاؤں کیا, اس کے بعد کھیر پوریں کی دعوت کرتے, اس کے بعد کیا کی پوریں کی دعوت کرتے, اس کے علاوہ کھیر ایسی بننا کرتے. پھر وہ توٹی میں نہیں آنا کرتے, وہ چکنی مٹی کے بنے ہوئے برتن میں لے لگا کو پینا کرتے, وہ کھیر رہے. کیا کیا سسٹم دال کو ناوا بنا بنا کو کھاتا رہتا, پیٹ بڑھاتا رہتا. خالی پیٹ ایک الگ بڑھتا, جسم بڑھتا نہیں. لیکن جس امام کا نام لیتے ہو اس کی سیرت و کردار کو چاہیے تمہارے اندر. جیل ہی میں انہوں نے 150 میں وفات پائی تھی. یہ وہ عظیم تر انسان تھا, اس وجہ سے ان کو امام مانا گیا. لیکن بعد کے آنے والوں نے ان کا نام لے کے اپنی چاندی چمکائی, غلط چیزوں کی نسبت دی اور ابو حنیفہ کا مسلک کہہ کے لوگوں میں مشہور کر دی. اللہ کی قسم یاد رکھو لوگ, جتنے لوگ بھی حدیث کے خلاف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے کام کر گزرتے ہیں, ان سب کے لیے امام ابو حنیفہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے. وہ صاف کہہ کے گئے تھے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, صحیح حدیث میرا مذہب ہے, حدیث کے خلاف تم میرے فتوے کو مت لاؤ, اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. اب آخری میں اس کا خلاصہ میں ریکویسٹ پہ ختم کرتا ہوں, اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے میں نے دلائل کے ساتھ بات پیش کی. یہ مت سوچئے کہ اہل حدیث بول رہا ہے, یہ وہابی بول رہا. میں ان جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, نہ میں کبھی لیا ہوں یہ نام. میں کون ہوں چھوڑ دیجئے, جو بتایا ہوں اس کے عوض آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, صحیح طور پر سیرت نعمان کا مطالعہ کریں, صحیح طور پر امام ابو حنیفہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. اگر تم اس قول کو پالو کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, اور تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ لیں باقاعدہ کتاب میں, پھر اللہ کے لیے حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے امام کے قول کو مت لاؤ. اپنی نمازوں کی تبدیلی کر دو, حدیث کے مطابق نماز کو اپنا لو, حدیث کے مطابق اپنے معاملات کو اپنا لو. یہ نہ کہو کہ میں حنفی ہوں, یہ نہ کہو کہ میں فلاں ہوں, بلکہ تم کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا متبع ہے, نہیں ہے, ان کے دین کے متبع ہیں, نہ کسی اور شخصیت کا انتظار ہے. کیا بھائی منڈی چلتی نہیں, اجمہ ہی نہیں, تو مانتے ہو نہیں مانتے ہو نا, پیروی کے لیے شخصیت جو آئی تھی وہ کون ہے, صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے حدیثوں کو زندگی کا معیار بناؤ, مرکز بناؤ, اور جو بھی اس کے خلاف آئے آپ انہی کے قول کے مطابق اسے اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں گے اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیالات میں پختگی عطا فرمائے, ہمارے نیتوں کی اصلاح فرمائے, کتاب و سنت